السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرفات ہمیں کس طرح سے پہنچنا ہے، اور عرفات میں قیام سے لے کے وقوف تک اور وہاں سے نکلنے تک کی ساری انفارمیشن میں نے آپ کو دی تھی، کمپلیٹ گائیڈ لائن دی تھی۔ وہاں وقوف کے درمیان ہمیں کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کون کون سے ذکر اذکار کرنے ہیں، وہ ذکر اذکار آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جو سنت نبوی سے ثابت ہیں۔ تو اگر آپ نے میری وہ ویڈیو واچ نہیں کی تو وہ ضرور واچ کر لیجیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو اسی سے کنیکٹڈ ویڈیو ہے۔ لاسٹ ویڈیو کا اختتام میں نے جہاں پر کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اس وقت ہمیں عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلنا ہے، لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے ہم یہاں پہ، کیونکہ مغرب کی نماز ہمیں مزدلفہ جا کے مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ تو وہیں سے آج کی ویڈیو سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز کو پسند کرنے کا، لائک کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس میری یہ چھوٹی سی کوشش ہے، کیونکہ الحمدللہ 2 دفعہ حج پہ جا چکی ہوں، تو اپنے اس ایکسپیرینس کے نتیجے میں آپ حاجیوں کو گائیڈ کر سکوں کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جو آپ نہیں کیجیے گا کہ آپ کا حج کہیں خراب نہ ہو جائے، اور اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ کس طرح قیمتی بنانا ہے؟ تو جتنا ہو سکتا ہے میں کوشش کر رہی ہوں۔ باقی اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائیں۔ اگر میری یہ ویڈیوز کسی طرح بھی آپ کے حج کے سفر میں معاون اور مددگار ثابت ہوں تو پلیز ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھے، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے ہماری حاضری کی دعا بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حج کو قبول فرمائے، آپ کی عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، اور آپ کے لیے آسانی اور عافیت کے معاملات فرمائے۔ تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب دیکھیں کہ سورج یقینی طور پر غروب ہو گیا ہے تو مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں، مگر آج مغرب کی نماز مزدلفہ پہنچ کر عشاء کا وقت ہو جانے کے بعد پڑھیں گے۔ مغرب اور عشاء نہ عرفات میں پڑھیں گے نہ راستے میں پڑھیں گے۔ اگر مغرب یا عشاء عرفات یا راستے میں پڑھ لی اور مزدلفہ آ کر عشاء کا وقت باقی ہوا تو دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اب ہم عرفات سے نکلے مزدلفہ کے لیے، تو کیونکہ ہمارا سفر ٹرین کا تھا تو اس لیے ٹرین کے سفر کے لیے اگین لائنیں لگی ہوئی تھیں بہت لمبی، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ ٹرین کا ویٹ کرنے کے بعد ہم ٹرین میں سوار ہو گئے، اور جب ہم ٹرین میں سوار ہوئے اس نے ہمیں مزدلفہ اتارا۔ تو یہاں پہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتی چلوں کہ جب آپ ٹرین سے اتریں گے تو بہت دور جا کے کوئی مناسب جگہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مناسب جگہ ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسٹیشن سے بہت دور ہو جاتے ہیں تو واپسی کا راستہ ہمارا بہت دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو ٹرین کا اسٹیشن ہوگا اس کے قریب قریب ہی کہیں پہ مناسب جگہ دیکھ کے، چاہے ہمیں تو روڈ پہ ہی جگہ ملی تھی تو روڈ کی ایک سائڈ پہ ہی ہم نے اپنی چٹائی بچھا لی تھی۔ تو اگر لاسٹ ٹائم جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہر حاجی کو چھوٹے چھوٹے قالین دیے تھے، اگر وہ قالین آپ کو بھی ملتے ہیں تو وہ ساتھ لے جانا مت بھولیے گا، کیونکہ روڈ جو ہے وہ بہت زیادہ گرم تھا، اتنا ہیٹ اپ تھا، ہم وہ کارپیٹ لے جانا بھول گئے تھے۔ تو ہم نے چٹائی بچھائی تھی، اور چٹائی کے اوپر ایک اور چادر بچھائی ہوئی تھی، لیکن اس کے اوپر بھی بیٹھنا اور لیٹنا مشکل تھا۔ تو یہ رات جو ہے یہ بہت قیمتی رات ہے، بہت افضل رات ہے، یعنی اس رات کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ رات شب قدر سے بھی افضل رات ہے۔ تو اس رات کو فالتو چیزوں میں، فالتو باتوں میں، غیبت میں، لڑائی جھگڑے میں، دنیا کی باتوں میں اور دنیاوی کاموں میں ضائع مت کیجیے گا۔ ایک اور ٹپ آپ کو دیتی چلوں کہ جب عرفات سے آپ نکلیں گے تو پانی کی بوٹل ضرور اپنے ساتھ رکھ لیجیے گا، اپنے جو ہینڈ کیری میں 2-3 بوٹلز جو ہیں وہ ضرور ڈال لیجیے گا، کیونکہ راستہ بہت لمبا ہوتا ہے، گرمی بہت شدید ہوتی ہے۔ جب ہم اور ہمارے بچے ہم لوگ مزدلفہ پہنچے تھے تو پیاس سے بہت برا حال تھا، بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی۔ تو اپنے پاس کھانے پینے کی چیزیں اور پانی کا کمپلیٹ انتظام کر کے عرفات سے نکلیے گا۔ تو پھر جب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں تو عشاء کا وقت ہو جانے کے بعد ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ اب چاہے وہ آپ جماعت سے پڑھیں یا تنہا پڑھیں، خواتین بھی نماز جو ہے وہ ملا کر ہی ادا کریں گی۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین اور مرد دونوں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھیں گی۔ اب اس کا طریقہ غور سے سن لیجئے کہ کس طرح پڑھنی ہے۔ نماز مغرب پہلے ہم ادا کریں گے 3 فرض، اس کے بعد تکبیر تشریق اور تلبیہ کہیں گے، اور پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ تو اگر آپ کی نماز قصر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ابھی بھی نماز قصر ہی ادا کریں گے، یعنی کہ عشاء کے 2 فرض پڑھیں گے، اور اگر آپ مقیم ہیں وہاں کے تو آپ نے
پوری نماز ادا کرنی ہے۔ تو عشاء کے بعد پھر ہم پہلے مغرب کی سنتیں ادا کریں گے، اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وطر۔ تو اس طرح سے ہماری مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا ہو جائیں گی دونوں ملا کے۔ اور مغرب کی نماز کی جب ہم نیت کریں گے تو ہمیں قضا کی نیت نہیں کرنی ہے بلکہ ادا نماز کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے، قضا کی نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو ایک اور بات یہاں پہ ایک مسئلہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر کسی کو منی کی بجائے حدود مزدلفہ میں خیمے ملیں تو مزدلفہ والی رات بھی اپنے خیمے میں گزار سکتے ہیں۔ مزدلفہ کے لیے میدان کا ہونا شرط نہیں ہے، حدود مزدلفہ کا ہونا شرط ہے۔ تو جب میں پچھلے حج پہ گئی تھی یعنی 2015 میں، اس وقت ہمارے خیمے مزدلفہ کی حدود میں تھے، تو ہم نے کیا کیا تھا کہ میدان میں بھی، مزدلفہ کے میدان میں ہم نے 1-2 گھنٹے اسٹے کیا، وہاں دعائیں مانگی، نوافل ادا کیے اور وہاں سے کنکریاں چن کے ہم اپنے خیمے میں آ گئے تھے، اور پھر رات کی جو عبادت تھی وہ ہم نے آرام سے اپنے خیمے میں ہی کی تھی۔ تو ساری رات مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ رمی کرنے کے لیے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے، ہم نے عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے، کھانا پینا ہم نے کر لیا، اس کے بعد ہمیں کنکریاں چننی ہیں۔ ہر حاجی 70 کنکریاں چنے گا۔ کنکر بڑے ہوں یعنی اتنے بڑے نہ ہوں بلکہ ایک بڑے چنے کے برابر ہوں، نہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوں نہ بہت بڑے ہوں، ایک بڑے چنے کے برابر کنکر ہم نے چننے ہیں۔ ہر حاجی کو 70 کنکر چننے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کنکر تینوں دنوں کی رمی کے بعد بچیں گے وہ منی میں ہی پھینک دیں گے، واپس مزدلفہ جا کے ان کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رات کیونکہ شب قدر سے بھی افضل ہے، مزدلفہ میں رات بسر کرنے والوں پر رحمت الہی کے انوارات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ آج کی رات دل سے نکلی ہوئی کوئی دعا واپس نہیں لوٹتی بلکہ ہر ایک کو شرف قبولیت حاصل ہوگا۔ مزدلفہ میں ساری رات جاگنا افضل ہے لیکن لیٹنا یا سونا منع نہیں۔ سونے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، آج جتنا اللہ سے جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دعا عرفات میں امت کے لیے قبولیت سے رہ گئی تھی وہ اس رات مقبول ہو گئی۔ پوری رات ذکر اذکار کرنے ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے پوری امت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے جن جن لوگوں نے آپ سے دعاؤں کی درخواست کی تھی، کوشش کریں کہ ان سب کے نام لے کر دعاؤں کو مانگیں۔ اگر ان سب کے نام یاد نہ ہوں تو صرف اتنا ہی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس نے دعاؤں کی درخواست کی ان سب کی جائز حاجات کو اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ تو اس طرح سے وہ دعا سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ پوری امت کے لیے رو رو کے دعا مانگنی ہے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کے علاوہ قرآنی دعائیں جو ہیں ان کو آپ مانگ سکتے ہیں، اور پھر رات کو تہجد کا بھی اہتمام کریں، تسبیحات، تلاوت، ذکر اذکار، دعائیں، سب جتنا ہو سکتا ہے وقت کو قیمتی بنائیں، فالتو چیزوں سے بچیں، باتوں سے، دنیاوی باتوں سے، دنیاوی چیزوں سے گریز کریں۔ ایک چیز اور جس کا خیال رکھنا ہے کہ وہاں کے واش رومز کے ہینڈ واشز مت یوز کیجیے گا، کیونکہ مزدلفہ میں 1-2 جگہ ایسی تھیں جہاں ہم واش روم گئے ہیں وہاں پر ہینڈ واشز خوشبو والے تھے۔ تو احرام کی حالت میں کوشش کریں گے کہیں کے بھی واش رومز کے ہینڈ واشز یوز کرنے سے پرہیز کریں۔ ہم گھر سے بغیر خوشبو والے صابن لے کر گئے ہیں تو جب بھی واش روم جانا ہو تو اپنا ہی صابن یوز کریں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی ہمارے حج میں نقصان کا باعث نہ بنے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ صبح کے وقت نکلنے میں جن لوگوں نے غلطیاں کی کہ لوگوں نے کیا کیا کہ تہجد پڑھی اور فجر کی نماز سے پہلے نکلنا شروع ہو گئے تاکہ ہم اسٹیشن تک پہنچ جائیں اور پھر جمرات ہم جلدی پہنچ جائیں، جبکہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے کیونکہ مزدلفہ کا قیام جو ہے وہ صبح صادق تک کا ہے، یعنی فجر ہونے کے بعد سورج نکلنے تک دعائیں مانگنے کا وقت ہے۔ تو جلدی کے چکر میں اپنے حج کے ارکان کو خراب نہیں کرنا۔ حج کا واجب ہے مزدلفہ میں قیام، تو واجب کو نہیں ہم نے چھوڑنا ہے۔ مزدلفہ میں قیام کب تک کرنا ہے یاد رکھیے گا، صبح صادق تک۔ اور ایک اور چیز جو میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے، فجر کے فوراً بعد نکلنے کی غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ ہم نے ایسی غلطی کی تھی جس وجہ سے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے ہم لائن میں کھڑے رہے تھے، ساتھ میں بچے بھی تھے، سورج نکل رہا تھا، گرمی تھی بہت شدید کہ برا حال تھا، ہاتھ کے چلنے والے پنکھے سفر میں مستقل ہمارے ساتھ تھے، بڑے بوڑھے بچے سب کا حال بہت برا ہو رہا تھا۔ پھر ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم لائن سے ہٹ کے ایک طرف جا کے ایزی ہو کے بیٹھ گئے
گئے تھے جب سارا مجمع چھٹ گیا تھا، تو اس وقت ہم لاسٹ میں نکلے تھے، لیکن پھر بہت آسانی رہی۔ تو میں بھی آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی جب رش چھٹ جائے آسانی سے آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، جب دیکھیں کہ لائنیں ختم ہو گئی ہیں، رش چھٹ گیا ہے، اب ہم ایزیلی نکل سکتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ اس سے پہلے اپنی جگہ سے اٹھنے کی غلطی بھی مت کیجیے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جمرات تک کا سفر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ جمرات میں کنکریاں کس طرح مارنی ہیں اس کے بارے میں بھی گائیڈ لائن آپ کو دوں گی۔ کون سی غلطیاں ہیں جو جمرات میں لوگ کرتے ہیں، ایسا ہمیں نہیں کرنا، وہ آپ کو بتاؤں گی۔ اور پھر اس کے علاوہ قربانی کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں بات کروں گی۔ طواف زیارت کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گی۔ تو میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔